بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمیل کون تھی اور اسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن کیوں کہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے تو مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے بڑے دشمن بن گئے۔ ان دشمنوں میں ایک نام بہت نمایاں تھا، ابو لہب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ لیکن اسی دشمنی میں صرف ابو لہب ہی نہیں بلکہ ان کی بیوی جمیل بھی بہت آگے تھی۔ آج ہم اسی عورت کی کہانی سنیں گے جس کا ذکر قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور جسے جہنم کا ایندھن کہا ہے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ جمیل کا اصل نام عروی بنت حرب تھا۔ یہ قریش کے طاقتور خاندان سے تھی۔ اس کا بھائی ابو سفیان تھا اور یہ ابو لہب کی بیوی تھی۔ بظاہر یہ عورت ایک رئیس خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کا دل نفرت کینہ سے بھرا ہوا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید دشمن بن گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مسلسل جھوٹ بولتی، بہتان لگاتی اور لوگوں کو آپ سے دور کرتی۔ وہ کہتی یہ شخص جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے، اور یوں وہ لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت پیدا کرتی تھی۔ اس کی دشمنی اتنی شدید تھی کہ رات کے وقت جھاڑیاں، کانٹے، لکڑیاں جمع کرتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے یا راستے پر ڈال دیتی تاکہ جب آپ نماز کے لیے نکلیں تو آپ کو تکلیف ہو۔ اس عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکمل سورہ نازل کی جس کا نام سورہ مسد۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اسے کچھ فائدہ دے سکا نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو کانٹے اور لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حمالۃ الحطب یعنی لکڑیاں اٹھانے والی کہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھاڑیاں اٹھاتی تھی، بلکہ یہ کہ وہ فتنے، فساد، نفرت کو ہوا دیتی تھی، آگ لگاتی تھی اور جھوٹ اور شر پھیلاتی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے وعید سنائی کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جمیل کو پتہ چلا کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر اور اس کے شوہر کا نام لے کر ذکر کیا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلی۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیل کی نظروں سے چھپا دیا۔ وہ ابو بکر کے پاس آئی اور بولی، کہاں ہے تمہارا ساتھی؟ میں نے سنا ہے وہ میری توہین کرتا ہے، اگر وہ ملا تو میں یہ پتھر اس کے منہ پر دے ماروں گی۔ ابو بکر حیران تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے تھے، لیکن جمیل کو نظر نہیں آئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو دشمن کی نظروں سے محفوظ کر دیا۔ جمیل کچھ دیر تک غصے سے بڑبڑاتی رہی اور پھر واپس چلی گئی، لیکن قرآن کی آیت قیامت تک کے لیے باقی رہ گئیں اور اس میں اس عورت کا انجام لکھ دیا گیا۔ وہ جہنم میں جائے گی اور اس کے گلے میں کھجور کی موٹی رسی ہوگی اور وہ آگ میں جھونکی جائے گی۔ یہ کہانی ہمیں ایک بڑا سبق دیتی ہے۔ اگر کوئی عورت یا مرد لوگوں کے لیے تکلیف، فتنہ یا جھوٹ پھیلاتا ہے، دلوں میں نفرت بھرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ ایسے شخص کو دنیا میں رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جمیل کے پاس دنیا کی عزت، مال، خاندان سب کچھ تھا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ سب بیکار ہو گئے کیونکہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت تھی۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک عزت صرف اسی کی ہے جو دل میں سچ پر چلے، دل کو صاف رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اللہم صلی علی محمد ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اسلامی ویڈیو اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم الخیر۔